السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نوشین عباس ہے. آئی ایم اے کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ. میں ایم بی بی ایس کے بعد اپنا ایم پی ایچ کر کے اینڈ آئی چوز مائی فیلڈ ایز اے نیوٹریشن. میں نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں کام کیا ہے. اس کے بعد میں نے ایز اے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا, اور اب میں ایز اے کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اسلام آباد میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. اینڈ آئی ایم اویلیبل ایٹ اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک F8 مرکز میں ہے, اینڈ اسلام آباد ایکسل لیبس بلو ایریا میں. ایز اے نیوٹریشنسٹ میری فیلڈ بہت ڈائیورس ہے, اور میری آج کل جو آپ بہت زیادہ پریکٹس میں آ گیا ہے, جو آپ کھاتے ہیں, جس طریقے سے آپ جو آپ کی ایٹنگ ہیبٹس ہوتی ہیں وہی آپ کی فزیکل اپیرنس پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں وہ یو آر واٹ یو ایٹ. تو اس کے حساب سے میں ڈائٹ پلانس مختلف بناتی ہوں, فرام ویٹ گین ٹو ویٹ لاس ٹو, اس سے لے کے مختلف بیماریوں جو آپ کو ڈائٹری کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ میں ڈائٹ پلانس بناتی ہوں. اینڈ کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوائیوں پہ جانے سے پہلے ہم اپنا ڈائٹ کے تھرو ہی اپنے ڈفرینٹ جو ہماری آلٹرڈ لیولز ہیں, جیسے یورک ایسڈ ہے, جیسے ڈائبٹیز, انیشیل باڈی لائن ڈائبٹیز ہے, یا انیشیل ہائپر ٹینشن جو ہمیں ڈائگنوز ہوتی ہے, وہ ہم ڈائٹ کے تھرو ہی کنٹرول کر لیں. آپ کی کیلری انٹیک سے ریلیٹڈ بہت سوال آتے ہیں. اس پہ ہمارا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کیلری انٹیک بیسکلی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ویٹ پہ. ویٹ گین کے لیے بھی اور ویٹ لاس کے لیے بھی کیلری انٹیک آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کی ڈیلی انٹیک کیلری جو ہیلدی کیلری انٹیک ہے شوڈ رینج فرام 1200 to 1400 فار فیمیلز, اگر آپ ویٹ لاس کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ اور میلز میں اگر آپ ویٹ لاس کے لیے ہیں تو شوڈ رینج فرام 1600 to 1750 کیلریز پر ڈے. بٹ اگین میں اس بات پہ بتاؤں گی کہ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کیلری انٹیک آپ کی باڈی کے حساب سے ہوتی ہے. آپ نے اگر ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ کیلری ڈیفیسٹ میں جائیں گے, اور اگر آپ نے ویٹ گین کرنا ہے تو آپ سرپلس کیلریز لیتے ہیں. ویٹ لوز کرنا آج کل اس لیے مشکل ہو گیا ہے انفارچونیٹلی, ہماری ڈائٹری ہیبٹس اور ہماری لائف سٹائل. ہمارا لائف سٹائل بہت اس طرح ہو گیا ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. تو دیٹس ون آف دا ریزن. اینڈ ہوتا کیا ہے کہ ویٹ لاس مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اپنی باڈی ریکوائرمنٹ کو نہیں سمجھیں گے اور آپ رینڈملی ڈائٹ پلانس فالو کرنا شروع کر دیں گے, یا کبھی آپ اسٹارویشن موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے ویٹ لوز کرنا ہے, یا پھر آپ کبھی بہت کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیز آر دا فیکٹرز جو کہ آپ کو ویٹ لاس میں مطلب پرابلم دیتے ہیں. اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی باڈی ٹائپ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کی باڈی کی کیلری ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. پلیز رینڈملی ڈائٹ پلانز مت فالو کریں. آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر گاڈ فوربڈ ڈائبٹک ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, آپ کے اگر آپ ہائپرٹینسو ہیں تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اینڈ اسٹارویشن موڈ میں نہ جائیں. اسٹارو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایکچولی اسٹارویشن سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹارو کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بھی, جو آپ کی باڈی کے اندر کیلریز ہوتی ہے وہ برن کرنے سے روک دیتی ہے, مطلب اس کا بھی ایک ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس ڈائٹ, ہیلدی ڈائٹ, سو یو کین ایکچولی ہیو اے پراپر کمبینیشن آف کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز اینڈ فیٹس, سو آپ اپنا فیٹ برن کر سکیں. جب آپ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو آف کورس آپ کی باڈی بہت سی چیزوں سے ڈپرائیو ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ ٹرسٹ می, باڈی از اے ویری کمپلیکس کہتے ہیں کہ باڈی آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے. تو آپ کو مختلف کریونگز ہوتی ہیں. آپ کو ایسی کریونگز ہوتی ہیں جو جنرلی آپ جب ڈائٹنگ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کا دل بھی نہیں چاہتا کھانے کو. تو اس کی ریزن اگر دیکھیں, اگر شوگر کریونگز ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کچھ ڈائٹ پلانس میں بھی کچھ چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں, جیسے کہ کھجور ہے, یا جیسے کہ انجیر ہے, یا پیور شہد ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی شوگر کریونگ کو ختم کر سکتی ہے. اسی طرح ڈائٹنگ میں تو ایک بہت بڑی کریونگ سامنے آتی ہے, وہ روٹی اور چاول کی آتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں تھوڑا, تو آپ کو اپنے آپ کو خود کنونس کرنا پڑے گا کہ جو میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہتی کہ ڈائٹنگ میں آپ روٹی چاول بالکل چھوڑ دیں, بٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلچر, ہمارا سوسائٹی ایسا ہے کہ ہم دوپہر میں بھی ہمارے ہوتا ہے کہ ہم نے نان کھا لیا, یا ہم نے چپاتی کھا لی, اور چپاتی بھی ایک نہیں 3 سے 4 یا
چپاتیاں ہوتی ہیں, چاول بھی ہے تو اٹس اے ہمپ آف رائس آن یور پلیٹ, تو وہ چیزیں آپ اوائڈ کریں. اور اس کے لیے آپ کا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا. اگر بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے تو آپ بالکل ہاف چپاتی لے سکتے ہیں, آپ 5.5 چمچ رائے چاول کے کھا سکتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اور آپ کو آپ کے ڈائٹ پلان کو فالو کرنے میں ہیلپ کریں گی, اور آپ آگے بھی کریں گے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی کریونگز آپ کو چیٹنگ نہیں کرنے دے گی. اچھا, اب چیٹنگ کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں دے لک فارورڈ ٹو کہ ہمیں چیٹ ڈے کب ملے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیٹ ڈے نہیں ہوتا, دیر از اونلی چیٹ میل. کیونکہ آپ جب ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کمپلیٹلی ڈپرائیوڈ ہوتی ہے کارب, جن کو میں ہم کہیں گے کاربز, جو کہ آپ کی روٹی چاول ہیں, آپ کی پروٹینز جیسے کہ اور زیادہ جیسے ریڈ میٹ ہے جو کہ ہم کم دیتے ہیں, اسی طرح فیٹس کی بھی, اسی طرح شوگر کی بھی. سو چیٹ میل کا کانسیپٹ ہے, چیٹ ڈے کا کانسیپٹ ہرگز نہیں ہے. چیٹ میل میں آپ بے شک وہ کھائیں جو آپ کو پسند ہے, لیکن دیٹ شوڈ بی آفٹر ایوری 2 ویکس. اور اگر آپ کوئی ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں تو چیٹ میل آفٹر 3 ویکس آتا ہے. تو ونس یو ہیو ٹو گین یور ٹارگیٹ ویٹ, تو آپ ایک چیٹ میل لے سکتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز اس لیے بہت ضروری ہے جہاں 75% آپ کی ڈائٹ آپ کے ویٹ لاس میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, اسی طرح 25% جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز کا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جم جائیں, آپ واک روزانہ کی 30 سے 35 منٹ کی برسک واک اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں, سو دیٹ یہ آپ کو. اچھا, ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسرسائز کا فائدہ صرف ویٹ لاس یا ویٹ گین میں نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بلڈ سرکولیشن بڑھاتی ہے. بلڈ سرکولیشن آپ کا مائنڈ کو بہتر طریقے سے سوچنے اور سمجھنے کی ہیلپ کرتا ہے. آپ کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ فوگی ہو جاتا ہے, آپ انیبل ہوتے ہیں اپنے کام کے دوران کوئی بھی کام پہ فوکس کرنے کے لیے, تو واک اور یہ ایکسرسائز آپ کو ان چیزوں میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. آپ کی باڈی ٹوننگ اور باڈی شیپنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے. جہاں آپ جب ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں تو واٹ ہیپنس کہ اگر آپ بلکی ہیں تو آپ کی باڈی فلیبی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو ایکسرسائز آپ کو ٹون اپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جب آپ کوئی ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں تو آپ اس میں ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ کا ناشتے کا ٹائم, آپ کا لنچ کا ٹائم, آپ کا ڈنر کا ٹائم بہت ضروری ہے. مطلب ایک اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے. ہمیشہ میں اپنے کلائنٹس کو بتاتی ہوں کہ بریک فاسٹ آپ کا 7 AM سے لے کے 9:30 AM کے درمیان ہو جانا چاہیے. اسی طرح لنچ ٹائم شوڈ ناٹ کراس 2:30 PM. اور ڈنر از ویری امپورٹنٹ. ڈنر کے ٹائمنگز آپ کے 7:30 سے 8:30 کے درمیان ہو جانا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ہمارا جس طرح کی ہماری روٹین ہے, ہم جب کھانا کھاتے ہیں لنچ میں, پھر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہماری موومنٹ ہوتی ہے, ہم اس کو برن آؤٹ کر سکتے ہیں. آفٹر ایون بریک فاسٹ ہم اس کو برن آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ ڈنر کے ٹائم بعد یہ ہوتا ہے کہ وی یوزلی اینڈ اپ واچنگ ٹی وی, یا ہماری کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو جو ہمارا جتنا کنزمپشن ہوئی ہوتی ہے فیٹ کی, کھانے کی, جو ہمارے کاربز ہیں اور جو بھی چیز ہم نے رات کو کھائی ہے, ہم اسے برن آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. حالانکہ ریکمینڈیڈ ٹائم 2 سے 3 گھنٹے ہے ڈنر کے بعد آپ کو سونا چاہیے. کھانے کے فوراً, رات کے کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے. وہ ایک ون آف دا بگیسٹ فیکٹر ہے جو کہ آپ کا ویٹ گین میں بھی ہیلپ کرتا ہے, کنٹریبیوٹ. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ آج کل آپ کی جو ارلی ایج ہائپر ٹینشن ہے یا ہارٹ ڈیزیزز ہیں اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ اٹس اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, لیکن اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے کہ آپ نے کیوں جلدی کھانا کھانا ہے, کہ تاکہ آپ کا جتنا بھی آپ وہ پراپرلی ڈائجسٹ کریں, آپ کا تھوڑا بہت کیلری برن بھی ہو جائے, اور جب آپ رات کو سوئیں تو وہ ریفلکس کے فارم میں آپ کو تنگ نہ کریں. ویٹ لاس, سب سے زیادہ ویٹ لاس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر جو ہے ویٹ لاس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ یو وے یور سیلف ایوری ڈے. آپ اپنے آپ کو روزانہ ہر دن اپنا وزن لیتے ہیں. یہ سب سے غلط چیز ہے. میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو ویئنگ اسکیل ہے وہ سب سے آپ کو بتا تو دے گا کہ آپ کا وزن کتنا ہے, لیکن وہ آپ کو روزانہ کا وے آپ کو صرف ڈی موٹیویٹ کرے گا. آپ کو اپنے روزانہ کا اپنے آپ کو وزن کرنا جو ہے وہ آپ کو ہم کہتے ہیں نا ایک اگر کسی دن بڑھ گیا تو آپ کہیں گے ارے میں تو ڈائٹنگ کر رہا ہوں, وزن میرا کیوں بڑھ رہا ہے, اور اگر کسی دن کم ہو گیا تو آپ تھوڑا موٹیویٹ ہو جائیں گے. سو واٹ آئی سجیسٹ از کہ آپ اپنے آپ کو ایوری ونس اے منتھ وے کریں جب آپ کوئی بھی ڈائٹ پلان فالو کریں. سو لیٹ اٹ بی اے سرپرائز فار یو. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو وے یور سیلف. سو دا بیسٹ ٹائم ٹو وے یور سیلف از ان دا مارننگ. آپ اپنے آپ کو صبح میں وے کریں.
اور اگر آپ صبح میں وے نہیں کر سکتے ہیں تو دن کا کوئی ایک ایسا ٹائم رکھیں. اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو 2-3 ریڈنگس چاہیے تو آپ کا دن کا کوئی ایسا ٹائم رکھیں جو 2-3 دن جب بھی آپ نے رپیٹ کرنا ہے وہ سیم ٹائم, جیسے آج 11 بجے کیا ہے تو کل بھی آپ 11 بجے ہی کریں. لیکن میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو بس ونس اے منتھ آپ اپنے آپ کو وے کریں. آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کو یہ مطلب موٹیویٹ بھی کرے گا اور آپ کو سرپرائز بھی ملے گا جب بائی اینڈ آف دا منتھ آپ اپنے آپ کو وے کریں گے. ایز اے نیوٹریشنسٹ میری آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں کو ایک ہی ایڈوائس ہے کہ جب بھی آپ اس جرنی کو شروع کرنا چاہیں تو آپ کو ایک پراپر گائیڈ لائن چاہیے, جس کے لیے آپ کو نیوٹریشنسٹ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. آپ ان کو کنسلٹ کریں, ان کو اپنی پرابلمس بتائیں تاکہ وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کا ایک ڈائٹ پلان بنائیں, کیونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے نہیں فائدہ مند ہوتی, تو وہ اگر آپ ان کو بتائیں گے تو وہ آپ کو گائیڈ پراپرلی کر سکیں گے. رینڈم ڈائٹ پلانس مت نیٹ سے انٹرنیٹ سے یا لوگوں سے, اگر کسی نے ویٹ لوز کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میرا ڈائٹ پلان فالو کر لیں تو کائنڈلی ایسی چیزیں مت کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کیلری ریکوائرمنٹ الگ ہو اور آپ کی کیلری ریکوائرمنٹ الگ ہو. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہاں پہ نیوٹریشنسٹ کا رول آتا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا یو آر واٹ یو ایٹ, تو اٹس بیٹر کہ یو شوڈ نو کہ آپ کی باڈی کے لیے کیا فائدہ مند ہے, اور جو پیسے آپ دوائیوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ہیلدی ایٹنگ پہ خرچ کریں. سو آپ کے لیے ان دا لانگر رن وہ بہت ہیلپ فل ہوگا.